لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون صدق الله العظيم. ہم سورۃ الانعام کا مطالعہ کر رہے تھے اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بیان تھا کہ جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے آپ اس کی پیروی کرتے چلے جائیں اور اس وحی کا اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ان مشرکین سے اعراض کریں. اگر اللہ چاہتا تو یہ ہرگز مشرک نہ ہوتے اور ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران نہیں بنایا اور نہ آپ ان پر کوئی ذمہ دار یا داروغے ہیں. اس ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ منصب نبوت کی نسبت سے جو آپ کی ذمہ داری تھی اس کا بیان ہوا تھا کہ وہ صرف لوگوں تک اللہ کی بات اللہ کا پیغام پہنچا دینا تھا. ان کو زبردستی دائرہ ایمان میں داخل کر دینا وہ آپ کے ذمہ نہ تھا. اگر اللہ کو یہ مطلوب ہوتا کہ سب کے سب مسلمان ہوں تو وہ اپنی قدرت سے ویسے ہی ایسا کر سکتا تھا. اگر اللہ چاہتا تو کوئی مشرک نہ ہوتا، لیکن اللہ کی مشیت ایسی نہیں ہے. اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ ایسا کیوں ہے. اب اگلی آیات جو آج ہم پڑھ رہے ہیں ان میں لوگوں تک اللہ کی بات پہنچانے کے ضمن میں عام مسلمانوں کو ایک نصیحت کی گئی ہے. اس نصیحت پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ واضح کر دینا مناسب لگتا ہے کہ مسلمانوں کو یہ نصیحت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. جب کسی بھی دعوت کا آغاز ہوتا ہے یا کوئی گروہ کسی معاشرے میں عددی اعتبار سے کم ہوتا ہے تو اس کا ہر فرد مبلغ ہوتا ہے. یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جو مسلمان اس وقت دائرہ اسلام میں داخل ہوتا تھا وہ از خود وہی کام شروع کر دیتا تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے. لوگوں تک دین کی بات پہنچانا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، یہ ہر مسلمان اپنے ذمے سمجھتا تھا اس وقت. جیسے جیسے
مسلمانوں کی تعداد دنیا میں بڑھتی گئی تو جن معاشروں میں مسلمان اکثریت میں ہو گئے تو یہ احساس ذمہ داری کم ہوتا چلا گیا، اور جب کبھی مسلمان مغلوب ہوئے تو پھر ان کے اندر اپنے وجود کا احساس، اپنے وجود کو لاحق خطرات وہ نمایاں ہو کر ان کے ذہن میں ابھرے، اور وہ پھر اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے کمر بند ہو گئے۔ اسی کو اقبال نے کہا، مسلماں کو مسلماں کر دیا طوفان مغرب نے، تلاتم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی۔ تو اہل ایمان اس وقت جتنے بھی تھے وہ سب کے سب داعی تھے، اور دعوت کے سلسلے میں ایک غلطی کا امکان تھا کہ وہ ان سے سرزد نہ ہو جائے۔ ممکن ہے بعض لوگوں سے وہ غلطی سرزد ہوئی بھی ہو، اس پر ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، لیکن پہلے سے ان کو خبردار کر دیا گیا کہ لوگوں تک اللہ کی بات پہنچانا بہت اعلیٰ درجے کا کام ہے، یہ کام کرو، اس کو تم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہو تو یہ بڑی عمدہ اور اعلیٰ سوچ ہے، لیکن اس ضمن میں ایک غلطی سے پرہیز کرنا ہے، اس کا بیان ہے اس آیت پر۔ فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، نہ برا بھلا کہنا۔ اب یہاں سے خطاب جمع کے صیغے میں تمام مسلمانوں سے ہے، اس سے پچھلی آیت میں واحد کے صیغے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب تھا کہ اے مسلمانوں، جن ہستیوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، یعنی ان مشرکین کے جو جھوٹے معبود ہیں، ان کو برا بھلا نہ کہنا، ہمارے محاورے کے مطابق ان کو گالیاں نہ دینا۔ کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، بس وہ برا بھلا کہیں گے مقابلے میں اللہ کو حد سے بڑھتے ہوئے نادانی میں۔ تو گویا تم اللہ کی توہین کا کہ وہ اللہ کے بارے میں گستاخی کے الفاظ استعمال کریں، تم اس کا سبب بنو گے۔ تو طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو دین کی دعوت دی جائے، شرک اور کفر کی برائی بھی بیان کی جائے، لیکن تہذیب اور شائستگی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے، ان کے معبودوں پر رقیق انداز میں اہانت آمیز جملے استعمال نہ کیے جائیں جس سے ان کو اشتعال پیدا ہو سکے۔ مقصود ان کو غصہ دلانا نہیں، مقصود مناظرے میں ان کو لاجواب کرنا نہیں، مطلوب تو یہ ہے کہ ان کے دلوں میں سچی بات اتر جائے، جس طرح بھی اترے۔ فرعون جیسے سرکش اور باغی کے پاس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھیجا گیا تو کیا حکم ہوا؟ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کے لہجے میں، اشتعال انگیز لہجے میں بات کرو گے تو وہ چڑھ جائے گا۔ بات حق ہے لیکن اس کو کہنے کا طریقہ بھی عمدہ ہونا چاہیے۔ نرمی سے بات کرنا اس طریقے سے امید ہے کہ وہ نصیحت پکڑے اور اللہ سے ڈر جائے، اور اگر دوسرا طریقہ اختیار کرتے تو اس بات کا امکان تھا کہ وہ اپنی ضد میں اور آگے بڑھ جائے۔ سورہ نحل میں تبلیغ کی حکمت جہاں بیان کی گئی، اس کا طریقہ بیان کیا گیا، وہاں پہ الفاظ ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ
وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کے راستے کی طرف ان کو دعوت دو حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ حکمت اور دانائی کیا ہے؟ کہ آپ جو چاہتے ہیں، جو آپ کا مطلوب ہے، وہ آپ کو حاصل ہو جائے۔ جب آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو اس پہ بیٹھ کر گھنٹوں، دنوں، ہفتوں تک غور و فکر ہوتا ہے، میٹنگز ہوتی ہیں، یہ طے کرنے میں کہ ہم کس طریقے سے زیادہ منافع حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ کاروبار کا مطلوب ہے، وہی کاروبار کی حکمت کہلاتی ہے۔ تو جب ایک دائی اور مبلغ کا مطلوب یہ ہے کہ وہ جس کو دعوت دے رہا ہے بات اس کی سمجھ میں آ جائے، وہ اس سچ کو قبول کر لے، مطلب اس کو نیچا دکھانا نہیں ہے، مطلب اس پر اپنی برتری ثابت کرنا نہیں ہے، مطلوب یہ ہے کہ اسے سمجھ میں آ جائے، اس کے ساتھ ہمدردی ہو، تو پھر اس کے لیے سوچ بچار کے ساتھ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جو ان حالات کے مطابق زیادہ سے زیادہ فائدہ مند ہو سکے، جس سے وہ مقصد حاصل ہونے کے زیادہ سے زیادہ امکانات ہیں، وہی اس کی حکمت ہے۔ والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور اگر بحث مباحثے کی نوبت آ ہی جائے تو وہ بھی بڑی خوبصورتی سے کرنی ہے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان کے ساتھ اگر مجادلہ بھی کرنا ہو، دلیل بازی جس کو کہتے ہیں، بحث مناظرہ، تو وہ بھی تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے بہت خوبصورت انداز میں کرنا ہے۔ اب اس میں بڑا سبق ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو جس بات کو غلط سمجھتے ہیں، جس گروہ کو غلط سمجھتے ہیں، ان کے پیشواؤں پر، ان کی ذات پر گھٹیا قسم کے حملے شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ فریق مخالف کے بڑے بڑے ائمہ ان کی شان میں گستاخی کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو کیا پتا، ان کا علم تو بڑا محدود تھا۔ تو یہ چیز ان کے اندر اشتعال پیدا کرتی ہے، جن کے لیے وہ بڑے محترم ہوتے ہیں، اور وہ مقابلے میں آپ کے پیشواؤں کے بارے میں ایسی بات کہہ دیں گے۔ اب کفر اور شرک اور جھوٹے معبود، ان کی برائی کرنا ناجائز نہیں ہے، ان کو بے بس بیان کرنا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ بالکل بھی قابل احترام نہیں ہے، ایسا کرنا مباح ہے، جائز ہے، لیکن اس سے ایک قباحت پیدا ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے اس سے روک دیا گیا۔ تو مباح کام بھی جو جائز ہوتا ہے فی نفسہ ہی، اگر وہ کسی خرابی کا باعث بن رہا ہو تو اس سے رک جانا بہتر ہوتا ہے۔ ہاں، دوسرے مذہب کفر یا شرک کی برائی، ان کے اصول پر نکتہ چینی، یہ اصولی طور پر یہ باتیں غلط ہیں، وہ متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، کسی کی دل آزاری کے بغیر، اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہوئے کہ کسی کی ذات پر کوئی حملہ نہ ہو، وہ کرنا چاہیے۔ پوری کوشش کے باوجود بھی اگر کسی کی دل آزاری ہو جائے تو وہ پھر آپ اللہ کے ہاں بری ہیں۔ اسی اصول کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، ملعون من سب والدیہ، اس آدمی پر لعنت ہو جو اپنے والدین کو گالیاں دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ ایسا بدبخت کون ہوگا جو اپنے والدین کو گالیاں دے؟ ایسا تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرے گا۔ فرمایا، جو آدمی کسی اور کے والدین کو برا بھلا کہے، گالیاں دے، اور وہ جواب میں اس کے والدین کو گالیاں دے، تو وہ اپنے والدین کی گالی کا سبب بنا۔
تو مقصد یہ ہے کہ کسی کے والدین کو برا بھلا نہ کہو. کوئی بھی شخص جو کسی کے قریب ہے، جس کے ساتھ اس کا محبت کا عقیدت کا تعلق ہے، وہ اس کے والدین ہیں، بہن ہے، بھائی ہے، اس کی ذات پر حملہ کرو گے تو وہ مڑ کر آپ کے ویسے ہی عزیزوں پر حملہ آور ہوگا، اور آپ سبب بنیں گے اپنے بزرگوں کی اہانت کا. اس سے منع کیا گیا. اس حد تک کہ وہ جھوٹے معبود جو واقعتاً کسی چیز کے قابل نہیں ہیں، اگرچہ ان جھوٹے معبودوں میں کچھ قابل احترام ہستیاں بھی ہیں کہ جو فی الواقع اللہ کے نیک بندے تھے، ان کا بڑا اللہ کے ہاں مقام تھا، لیکن بہرحال وہ بندے تھے. جیسے اگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معبود مان لیا جائے، جیسا کہ کچھ لوگ کرتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے ہاں ایک بڑا اونچا مقام ہے، وہ پیغمبروں میں سے ہے، لیکن بطور معبود وہ معبود نہیں ہیں وہ بندے ہی. ایسے ہی مشرکین مکہ جن لوگوں کی پرستش کرتے تھے، ان میں سے کچھ تو فرضی نام تھے، ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی، اور کچھ فی الواقع اپنے زمانے کی بزرگ ہستیاں تھیں، نیک لوگ تھے، اللہ کے مقرب لوگ تھے، لیکن ان کو ان کے مقام ابدیت سے اٹھا کر الوہیت تک پہنچا دیا گیا. تو وہ غلط تھا، وہ الہ نہیں تھے، معبود نہیں تھے. تو اگر شرک کی برائی کرتے کرتے آپ ان کی برائی یا ان کی ذات پر حملے کریں گے تو اصل میں وہ جو اللہ کے مقرب لوگ ہیں ان کی توہین ہو جائے گی. تو آپ شرک کی برائی بیان کریں، کفر کے خلاف اصولی بات کریں، لیکن ان کے معبودوں پر براہ راست کوئی ایسے جملے نہ کہیں کہ جس کے نتیجے میں غصے میں آ کر وہ معاذ اللہ اللہ رب العزت کی ذات کو برا بھلا کہنا شروع کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑی اہم نصیحت تھی جو اہل ایمان کو، جو سب کے سب داعی بھی تھے، مبلغ بھی تھے، ان کو تبلیغ کی حکمت کا ایک نقطہ سمجھایا گیا کہ تبلیغ تہذیب کے دائرے میں رہ کر کرو، اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے یا دوسروں کے پیشواؤں اور مقتداؤں کو برا بھلا کہنے سے اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا. كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، ایسے ہی ہم نے ہر امت کے لیے، ہر گروہ کے لیے ان کے عمل کو خوبصورت بنا دیا کہ جو مشرک ہیں، کافر ہیں، ان کو شرک اور کفر والی زندگی جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہی اچھا لگتا ہے. ہم نے لوگوں کے لیے ایسا کر دیا کہ ان کو یہ اچھا لگے. اب یہ اللہ پاک اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں، ہم نے ایسا کر دیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو کفر اور شرک اچھا لگے، وہی خوبصورت لگے. اسی سورہ مبارکہ میں پہلے ہم یہ الفاظ پڑھ چکے ہیں، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا جو کچھ وہ کرتے ہیں. وہاں نسبت شیطان کی طرف کر دی. کہیں مجہول کے انداز میں فاعل بیان نہیں کیا گیا، کہہ دیا زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے اعمال کی برائی ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی. أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ أَعْمَالِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، بھلا اس شخص پہ نظر ڈالو کہ جس کے لیے اس کے عمل کی برائی مزین کر دی گئی، خوشنما کر دی گئی، پھر وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہم نے کر دیا، ہم نے ان کے عمل کو ان کے لیے اچھا کر کے دکھا دیا. ایسا کیوں ہے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی محکمے کا ملازم ہو،
کسی نجی محکمے میں ملازم ہے اور اس محکمے کے کچھ ضابطے ہیں، رولز ریگولیشن ہیں کہ جو ان کے خلاف چلے گا اس کو نوکری سے نکال دیا جائے گا، اور اگر کوئی آدمی ایسی خلاف ورزیاں مسلسل کرتا رہے، اس کو وارننگ ایشو ہوتی رہیں، وہ پھر بھی باز نہ آئے اور آخر اس کو نکال دیا جائے، تو مختصر طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس ادارے کے سربراہ نے اس کو نوکری سے نکال دیا۔ آخر کار اختیار تو اسی کا استعمال ہوا ہے، اور وہ ضابطے اور وہ رولز ریگولیشن وہ بھی انہی کے بنائے ہوئے تھے جن کے تحت اس کا اخراج عمل میں لایا گیا۔ تو ایسے ہی جن لوگوں کے لیے کفر اور شرک اور برے اعمال خوشنما ہو جاتے ہیں، وہ ان کو اچھے لگنے لگتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ایک ضابطے کے تحت ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو حق اور باطل بتا دیا گیا، قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کی راہ گمراہی کی راہ سے نمایاں ہو کر واضح ہو کر سامنے آ گئی، ان کے پاس کوئی عذر نہیں، اور پھر بھی وہ گمراہی کو اپنے لیے اختیار کر لیں، تو پھر ان کو زبردستی اس سے روکا نہیں جاتا، وہ اس پر چل پڑتے ہیں، اور رفتہ رفتہ وہ اس کے ایسے عادی ہو جاتے ہیں کہ جو بات اگرچہ مکروہ تھی، قابل نفرت تھی، وہ ان کے لیے خوشنما ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے قانون کے تحت ایسا ہوتا ہے، اس لیے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جاتی ہے کہ ہم نے ان کے لیے ایسا کر دیا۔ سورہ نمل میں اس کو اور کھول دیا، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، آخرت پر ایمان لانے کی جو بھی مقتضیات ہیں وہ ان کے سامنے بیان کر دیے گئے، ان کو دعوت دے دی گئی، وہ سارے دلائل ان کی نظروں کے سامنے ہیں، وہ اللہ کی ساری نشانیاں جو آخرت کو لازمی قرار دیتی ہیں کہ وہ ہونی چاہیے، وہ ان کے سامنے ہیں، وہ پھر بھی نہیں ایمان لاتے، اس کا انکار کر دیتے ہیں، اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ تو اس کی پاداش میں اللہ کہتے ہیں زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون، ہم ان کے اس طرز عمل کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیتے ہیں اور وہ پھر اندھے ہو کر بھٹکتے رہتے ہیں۔ تو شروع بات کہاں سے ہوئی؟ لا یؤمنون بالآخرہ، انہوں نے آخرت کا انکار کیا تو اللہ نے اس کے بدلے میں ان کا وہ غلط طرز عمل ان کے لیے خوشنما بنا دیا۔ کذالک زینا لکل امۃ عملہم، ایسے ہی ہم نے ہر امت کے لیے اس کے عمل کو خوشنما کر کے دکھا دیا۔ ثم الی ربہم مرجعہم، پھر ان کا پلٹنا ہوگا اپنے رب کی طرف، اب تو جو کرنا ہے کر لیں، لیکن آخر کار اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر اللہ ان کو جتلا دے گا، بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، جس غلط راہ کو انہوں نے اپنے لیے اختیار کیا اور اس پر چلتے ہوئے جو کچھ اللہ کی نافرمانیاں اور گناہ کرتے رہے، وہ سب اللہ ایک ایک کر کے جتلا دے گا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ کفار مکہ تاکید کے ساتھ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، زور کے ساتھ، تاکید کے ساتھ اپنی قسموں کو مؤکد کر کے کہ لازماً ایسا ہوگا۔ کیا قسم کھاتے ہیں؟ لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اگر ان کے پاس کوئی کھلی نشانی آ جائے، نشانی سے مراد یہاں معجزہ، تو وہ لازماً ایمان لے آئیں گے۔ تاکیدی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ، کوئی نشانی دکھا دی جائے، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو لازماً ایمان لے آئیں گے۔ کہ جس طرح پچھلے انبیاء کرام کے معجزات ہمیں بتائے جاتے ہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام
کا معجزہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، بیماروں کو ہاتھ پھیر کے تندرست کر دیتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے سامنے ایک معجزانہ طریقے سے اونٹنی کا ظہور ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تو بہت سے معجزات ہیں، ان کے عصا کا سانپ بننا اور پھر واپس عصا بننا، ان کے ہاتھ کا چمکتا ہوا ہو جانا۔ تو ایسے ہی ہمیں بھی معجزات دکھائے جائیں۔ کبھی کہتے تھے کہ یہ کوہ صفا سارے کا سارا سونے کا کر دیا جائے، کبھی کہتے تھے کہ یہ مکہ کی زمین جہاں ہم رہتے ہیں یہ بڑی اونچی نیچی اور پہاڑی سی زمین ہے، اس کو بالکل ہموار کر کے زرخیز زمین کر دیں، یہاں باغ لہلانے یہ ہمیں کر کے دکھا دیں۔ اس کے جواب میں کیا کہا گیا؟ قل انما الآیات عند اللہ، ان سے کہہ دو کہ ساری نشانیاں، سارے معجزات وہ اللہ کے پاس ہیں، وہ چاہے تو ظاہر کر سکتا ہے۔ ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ، اللہ قادر ہے اس چیز پر کہ وہ کوئی بھی نشانی اتار کے دکھا دے۔ وہ صفا کو سونا بنانا ہو یا مکہ کی زمین کو زرخیز بنانا ہو، اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یہ سب نشانیاں جو تم چاہتے ہو، جس کا مطالبہ کرتے ہو، یہ اس کے پاس ہیں، وہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن نبی کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کر کے دکھا دے۔ اللہ اپنی حکمت اور مشیت کے تحت جب چاہتا ہے وہ ایسا کر کے دکھا دیتا ہے، جب چاہتا ہے وہ نہیں کرتا۔ وما یشغلکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اور اے مسلمانوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل ایمان، ان کے دلوں میں اصل میں یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ جو یہ مطالبہ کرتے ہیں یہ آخر اللہ کیوں نہیں کر دیتا؟ اگر اللہ کر دے تو کتنا آسان ہو جائے کام، یہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ تو اب مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے تمہیں کیا پتا کہ جب وہ نشانی آ جائے یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ دو صورتیں ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے، ایک یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں وہ ہم کر دیں، وہ ویسا ہی کر کے دکھا دیں، اور پھر بھی اگر ایمان نہ لائے تو پھر ان کی مہلت ختم ہو گئی، پھر ان کو ویسے ہی ختم کر دیا جائے گا جیسا صالح علیہ السلام کی قوم کو جبکہ انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا تو ان پر عذاب آ گیا۔ یہ اللہ کا اصول ہے، قانون ہے کہ جب کوئی قوم معجزہ مانگتی ہے اور وہ منہ مانگا معجزہ اللہ دکھا دیتے ہیں اور پھر بھی ایمان نہ لائے تو پھر اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو بھی یہی کہا گیا، انہوں نے کہا تھا کہ پکا پکایا کھانا آسمان سے اترا ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ایسا کر دیتے ہیں ہم، لیکن پھر اگر گڑبڑ ہوئی تو ایسا کرنے والے کو انی اعذبہ عذاب لا اعذبہ احدا من العالمین، پھر ان کو ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہیں دی ہو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ایسا کر دیں، دوسرا یہ ہے کہ ان کے لیے توبہ کا دروازہ، اصلاح کا راستہ کھلا رکھا جائے۔ ایسا نہ کیا جائے، آپ تبلیغ اور دعوت کے ساتھ ان کو سمجھاتے رہیں اور انہی میں سے کچھ لوگ وقت آنے پر ایمان قبول کر لیں گے، ان کی مہلت عمل ختم نہ کی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے مطابق خود دوسری صورت کو پسند فرمایا۔ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو معجزہ دکھایا جائے اور یہ پھر بھی ایمان نہ لائیں اور پھر اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائیں۔ جب کوئی قوم ایسا کرتی ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی وعدہ کرے تو پھر وہ اللہ کی شدید پکڑ میں آ جاتی ہے، اور یہ پاکستانی قوم اس کی ایک مثال ہے۔ اس نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور اس وعدے کو پورا نہیں کیا تو اس کی سزا آج تک بھگت رہی ہے۔ یہ شکر کریں کیونکہ اس طرح کا اجتماعی عذاب نہیں آیا کہ قوم
نیست و نابود ہو جائے، لیکن جس عذاب میں ہم گرفتار ہیں وہ آپ سب کو نظر آ رہا ہے۔ آخر دعوانا